کل کون سا سورہ کا تذکرہ ہوا تھا یاد ہے؟ سورہ ماشاءاللہ بہت توجہ سے سنتے ہیں لوگ. اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. سورہ یوسف کے بعد ایک سورہ ہے سورہ رعد. رعد کے معنی آتے ہیں کڑک، بجلی کی کڑک. اس میں بجلی کی کڑک کا تذکرہ ہے تو اس سورت کا نام اس کی مناسبت سے سورہ رعد. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. اور رعد اور کڑک جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی تحمید بیان کرتی ہے. اس صورت میں قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی. اس صورت کا بنیادی مقصد بھی توحید، رسالت اور آخرت ہے. یہ صورت مکے میں نازل شدہ صورتوں میں سے مکے میں نازل ہونے والی اکثر صورتوں کا انداز یہی ہے کہ اس میں ان تین باتوں پر خاص طور پر زور دیا گیا ہے. توحید، اللہ کی وحدانیت کہ اللہ ایک ہے، ایک ہی معبود ہے کائنات میں، اسی کو ماننا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے. اس کے علاوہ جتنے مشرکین مکہ نے اور دیگر قوموں نے جتنے معبودان باطل بنا رکھے ان کی کوئی حقیقت نہیں. اور رسالت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، اس کی حقیقت. اور پھر ایک دن ہونا چاہیے جب انسان کو اس کے کیے ہوئے اچھے کاموں کا پھل ملے اور برے کاموں کی سزا ملے. یہ آخرت ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتیں مختلف انداز میں بیان کی گئی ہیں. سنوان وغیر سنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في العقل. ایک ہی درخت ہے، کچھ درخت دو شاخہ ہے، کچھ ایک شاخ ہے. بعض درخت ایسی ہے جس کی فطرت میں شاخ ہی نہیں. اللہ کی قدرت ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں ناریل کا درخت ہوتا ہے اور اسی طرح سپاری کا درخت ہوتا ہے، شاخیں ہوتی ہیں اس کی، ایک چلا جاتا ہے لمبا. اور کچھ درخت وہ ہوتے ہیں جس کی شاخیں ہوتی ہیں. باقی جتنے درخت ہوتے ہیں وہ شاخدار ہوتے ہیں. ایک ہی درخت ہے، ایک درخت کے کئی پھل ہیں، کوئی کھٹا ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی پھیکا ہے، کوئی کڑوا ہے. یہ فرق کس نے رکھا؟ بماء واحد. پانی تو ایک ہی دیا جا رہا ہے لیکن مختلف تاثیریں. یا اللہ کے قدرت کے نشان. لہو معقولات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اللہ کی قدرت کاملہ دیکھیے. اللہ تعالیٰ انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ انسانوں کے ساتھ ہمیشہ فرشتے لگے رہتے ہیں، آگے بھی، پیچھے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی. حادثات سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. آپ دیکھیں آدمی چل کر جاتا ہے، چہرہ آگے کی طرف ہے، آنکھ ہے، آنکھ میں کوئی بھی چیز نقصان دینے کے لیے آتی ہے، کوئی بتاتا نہیں، کوئی کہتا نہیں، ایک سیکنڈ میں پڑھ اس کی حفاظت کر لیتی. بہت سے حادثات سے انسان اس کا کیا اتفاقاً بچ گیا. حادثہ ایسا تھا بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، عجیب انداز سے بچ گیا. عجیب تھوڑی بچا، فرشتے ساتھ میں رہے. یحفظونہ من امر اللہ. اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرے. انسان سو جاتا ہے، مختلف کیڑے مکوڑے نقصان دہ آتے ہیں لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جسم کے اندر گھس جائے. کوئی حفاظت کرنے والی چیز نہیں ہوتی اور نازک مقامات پر نقصان پہنچائے. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوتے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف قدرت کی نشانیاں بیان کی، تعارف کرایا اللہ کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے. اسی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ارشاد فرمائی.
الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بہت ساری صفات بیان کی ایمان والوں کی. ان صفات کے بعد کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین آمنوا جو ایمان لائے وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ اور ان کا دل اللہ کی یاد سے سکون پاتا ہے. حقیقی سکون کس میں ہے؟ حقیقی سکون کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو، غور سے سنو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو سکون مل سکتا ہے. آج ہر کوئی پریشان ہے نہیں. کوئی مال سے پریشان ہے، کوئی مال نہ ہو کر پریشان ہے، کوئی اولاد سے پریشان ہے، کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کو اولاد نہیں ہے، کوئی بیوی بچوں سے پریشان ہے، کوئی اس لیے پریشان ہے کہ بیوی بچے نہیں ہے. کسی کو نعمتیں حاصل ہے تو پریشان ہے، کوئی محروم ہے تو پریشان، کوئی صحت سے پریشان ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے. ہر کوئی پریشان ہے، بھاگا دوڑا پھرنا ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ سکون مل جائے، عافیت مل جائے، راحت مل جائے. لیکن جس چیز میں سکون، عافیت، راحت ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ صاف اعلان کر رہے کیا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو، غور سے سنو، دھیان لگا کر سنو. سکون چاہیے، عافیت چاہیے. دنیا میں کون ایسا ہوگا جو سکون کا تعلق نہیں ہوگا؟ لوگ بے حساب پیسے خرچ کرتے ہیں. کیوں؟ سکون کے کچھ لمحات مل جائیں. ساری دنیا کے لوگ، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی علاقے میں رہنے والا ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کیا چاہتا ہے؟ سکون میسر آ جائے. سکون میں آج سکون کے لیے عجیب و غریب لوگ طریقے اپناتے ہیں. میوزک سنتے ہیں، کہاں کہاں بیکار جگہوں میں جاتے ہیں، کیا کیا تماشے کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ کچھ سکون میسر آ جائے. اور سکون اللہ نے کہاں رکھا ہے؟ اللہ کی یاد میں رکھا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو، اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے، سکون پاتے. ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہی ذہنوں میں ہے نا. ذکر کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ طیبہ پڑھنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 قسم کے ذکر لکھے. کتنے؟ 10 قسم کے ذکر لکھے، اور ہر ذکر کی اپنی تاثیر. اس میں سے ایک ذکر ہے تسبیح، ایک ذکر ہے تحمید. تسبیح کے معنی آپ نے سبحان اللہ، لیکن سبحان اللہ بغیر سمجھے مجھے کہنے نہ کافی. سبحان اللہ کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ میرا خدا جو ہے اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. تمام عیبوں سے اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک اور صاف ہے. کوئی کسی طرح کا عیب اور نقص اللہ کی ذات اور صفات میں نہیں. اس بات کا اقرار، اس بات کا اظہار، اس بات کا تکرار یہ تسبیح ہے. سبحان اللہ کہتا ہے آدمی تو اس احساس کے ساتھ کہ میرا جو خدا ہے، میرا جو خدا ہے اس کے اندر کوئی عیب، کمی، نقص نہیں. تحمید اللہ کی تعریف کرنا.
تحمید اللہ کی تعریف کرنا. تمام دنیا میں جو کچھ جس اعتبار سے جہاں کہیں جس کسی کی تعریف ہوتی ہے حقیقت میں وہ اللہ کی تعریف. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں ہر قسم کی، چاہے کوئی کرے، کسی کے لیے کرے، کسی کام پر کرے، کسی وقت میں کرے، سب کی سب تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. یہ تسبیح ہے، تحمید ہے. اس سے اللہ کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے، اللہ کی بڑائی بیٹھتی ہے، اللہ کی محبت آتی ہے. لا الہ الا اللہ ایک ذکر ہے. اس سے آدمی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ کائنات میں اللہ تعالی شرک سے پاک ہے. اللہ جیسا کوئی نہیں، نہ ذات میں، نہ عبادت میں، نہ صفات میں، کوئی بھی نہیں. اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی تنہا ہے. اللہ ایکتا ہے اپنی قدرت میں، اپنی بڑائی میں. اللہ کی عبادت اکیلے کی جائے گی، کسی اور کی نہیں کی جائے گی. کسی سے استعانت، مدد نہیں مانگی جائے گی، کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا جائے گا. یہ لا الہ الا اللہ میں تکبیر، اللہ اکبر. اللہ کی ذات سب سے بڑی. آدمی ان معانی کو ذہن میں رکھ کر تسبیح کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کی بڑائی آئے گی. نہ کاروبار بڑا، نہ پیسہ بڑا، نہ عہدہ بڑا، نہ دنیا کے لوگ اور طاقتیں بڑی، نہ حکومتیں بڑی. کون بڑا؟ اللہ اکبر. اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، ساری کائنات سے بڑا ہے. اس استحضار کے ساتھ تحلیل ہے، اظہار بندگی ہے، فروتنی ہے، عاجزی ہے کہ اللہ تو بڑا ہے، میں کچھ نہیں، میں ہیچ ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ نماز اس کا اظہار ہے، اظہار فروتنی کا، عاجزی کا. یہ کیا ہے؟ نماز اظہار ہے. آدمی کھڑتا ہے اللہ کے سامنے، ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر کھڑا ہوتا ہے. سر جھکاتا ہے، زمین پر پیشانی رگڑتا ہے، ناک رگڑتا ہے. اللہ میں کچھ نہیں ہوں، میری کوئی عزت نہیں، میری کوئی بڑائی نہیں، سب تو ہی ہے، تیری ذات ہے، تیرے ذات سامنے میں اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہوں. یہ اظہار فروتنی ہے. دعاؤں میں جگہ جگہ مختلف الفاظ میں اس کا اظہار کیا گیا ہے. اللہ میں کچھ نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں. انا عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک. اللہ میں بندہ ہوں، بندے کا بیٹا ہوں، بندی کا بیٹا ہوں. میرے پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. مجھ پر جو چاہے تو حکم نافذ کر سکتا ہے، میرا کچھ نہیں چل سکتا. اللہ میں عاجز بندہ ہوں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. نماز میں پڑھتے نہیں پڑھتے؟ کیا ہے؟ اللہ بہت گناہگار. ولا یغفر الذنوب الا انت. معاف کرنے والے دنیا میں کوئی ذات ہے تو وہ آپ کی ہے. آپ ہی معاف کر سکتے ہیں. آپ سے معافی چاہتا ہوں. توبہ کرتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے. یہ بھی ذکر ہے. فائدے اللہ سے مانگتا ہے، مصیبتوں سے پناہ چاہتا ہے. یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. صبح شام کی جو دعائیں ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. عجیب و غریب دعائیں ہیں. آدمی سوتا ہے تو کہتا ہے اللہم بسمک اموت و احیا. اللہ تیرے نام سے مر رہا ہوں، تیرے ہی نام سے جیوں گا. نیند کیا ہے؟ موت ہی تو ہے. نیند کیا ہے؟
موت ہی ہے، تو یہ پڑھ کر سوتا ہے اللہ میں مر رہا ہوں تیرے نام سے اٹھوں گا تو تیرے ہی نام سے اٹھوں گا۔ اب جب صبح بیدار ہوتا ہے تو اللہ کی نعمت کا اظہار کرتا ہے، اللہ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے کہ جس نے کیا ہے موت کے بعد زندگی دی، احیانا بعد ما اماتنا، موت دے دی تھی، چاہتا اسی طرح اٹھا لیتا، لیکن اللہ نے تو نے زندگی دے دی، واپس بھیج دیا، اور لوٹ کر پھر تیرے ہی پاس آنا۔ بیت الخلا جاتا ہے تو اللہ کی پناہ لے کر جاتا ہے، اللہ وہ مخلوقات یہاں پر ہوتی ہے جن کو میں نہیں دیکھتا، جن کے شر سے میں نہیں بچ سکتا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، بس آپ کی پناہ میں جاتا ہوں کہ اللہ مجھے بچا لے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب باہر نکلتا ہے تو اظہار شکر کرتا ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریف اس ذات کے لیے جو گندگی تھی، تکلیف کی چیز تھی، اللہ نے نکال دی، عافیت دی، صحت دی۔ ایک دن پیشاب بند ہو جائے پھر احساس ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے وہ بہلول دانا کا واقعہ سنایا تھا، ہارون رشید پانی پینے لگا تو بہلول لگا کہ رک جاؤ، اگر سخت پیاس لگے، جان جانے کا خطرہ ہو تو تم آدھا پیالہ پانی کتنے میں خریدو گے؟ اس نے کہا کہ آدھی سلطنت دے دوں گا۔ کہا کہ پی لو۔ پینے کے بعد کہا کہ اگر یہ پانی جو اندر گیا وہ نہ نکلے، رک جائے، بند ہو جائے، تو کتنا خرچ کرو گے؟ کہا آدھی سلطنت خرچ کر دوں گا۔ کہا کہ بادشاہ تمہاری پوری سلطنت کی قیمت آدھا گلاس پیشاب، آدھا گلاس پانی ہے، اس پر کیا غرور کرتے؟ ایک ایک نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ سواری پر بیٹھتا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے تابع میں، ہمارے کنٹرول میں دیا، ہم خود نہیں کر سکتے تھے۔ کیسی کیسی سواریاں اللہ نے بنوا دی، تصور کر سکتے؟ آج سے 100-200 سال کے پہلے کے لوگوں کو اٹھا کر بٹھا دیں گے تو کہیں گے یہ تو خواب کی چیزیں، حقیقت سمجھ میں نہیں آتی۔ مہینوں میں سفر کرتا تھا آدمی، اور کتنے میں ہو رہا ہے؟ گڈھوں میں ہو رہا ہے۔ تو بیٹھتا ہے سواری پر تو کہتا ہے سبحان الذی سخر، اللہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ نے اس کو ہمارے کنٹرول میں دیا ہے، ہمارا کوئی کنٹرول نہیں۔ لباس پہنتا ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، تمام تعریف اس اللہ کی ہے کہ جس نے لباس پہنایا۔ سمجھ بوجھ نہ دی ہوتی، لباس بنانا نہ آتا، کچھ لوگوں کو آتا، جن کو آتا وہ اپنے لیے بنا لیتے، دوسروں کو نہ دیتے، تو آدمی ننگا بدن لے کر کیسے گھومتا؟ ماواری بھی عورتی، اللہ میں سطر کو چھپاتا ہوں، واتجمل بھی فی حیاتی، اللہ زندگی میں اس سے خوبصورتی حاصل کرتا ہوں۔ صبح سے شام تک اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مختلف دعائیں وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی نعمتوں کا احساس دلاتی ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ پڑھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، اس کے معنی اور مطلب کو ذہن میں رکھ کر پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک ایک نعمت کا حق ادا ہوگا، شکر ادا ہوگا۔ از دست و زبان کئی برایت کز عہد شکرش بدر آیت، کس کے زبان و ہاتھ سے ممکن ہے کہ وہ اللہ کے شکر کا ذمہ داری نبھا سکے۔ صبح شام کتنی نعمتیں اللہ کی برستی ہیں، یہ دعائیں اسی کو بتانے کے لیے، اسی کا احساس دلانے کے لیے ایسی ایسی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں۔ دعائیں پڑھتے ہوئے تعجب ہوتا ہے کہ وحی ہی کے ذریعے سے سکھائی جا سکتی ہے، کسی بندے کا خیال اور گمان یہاں تک جا ہی نہیں سکتا۔ ایک دعا ہے
اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا. اللہ ہماری آنکھوں سے، ہماری نگاہوں سے، اور جو جو قوتیں تو نے دی ہے ان تمام قوتوں سے زندگی رہتے ہمیں فائدہ پہنچاتے رہے. آخری سانس تک یہ قوتیں اللہ باقی رکھ. اس میں ایک ایک قوت وہ ہے جو چلی جائے کروڑوں کروڑ روپے خرچ کر کے واپس نہیں لائی جا سکتی. والد صاحب کینسر کے مریض ہو گئے تھے، یہ پورا گلا کاٹ دیا گیا تھا. یہ جو کنیکشن ہے یہ کاٹ دیا گیا تھا. اب سانس یہاں ایک پائپ لگا ہوا تھا، اس سے سانس چلتی تھی، اور ناک سے ایک پائپ لگا ہوا تھا، اس سے غذا جاتی تھی. بات چیت نہیں. ڈاکٹروں نے آپریشن سے پہلے کہا کہ ایک مشین ڈالی جائے گی، اس مشین سے آپریشن ہو کر طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد پریکٹس کریں گے تو بات کر پائیں گے. کیا کریں گے؟ پریکٹس کریں گے تو بات کر پائیں گے. چھوٹا سا اتنا ربر کا ٹکڑا تاکہ 35,000 روپے. کتنا؟ 35,000 روپے وہ ڈالا گیا. 1 مہینے تک دواخانے میں رہے، اور پھر جب واپس ہونے لگے تو ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ دنوں کے بعد آنا، فلاں ڈاکٹر کے پاس جانا، وہ پریکٹس کرائے گی کہ بات کیسے کرنا ہے. تو گئے. جانے کے بعد اس نے کہا کہ بھئی یہاں تھوڑا سا انگلی رکھ کر جو ہوا آ رہی ہے اس کو بند کریں گے، بولنے کی کوشش کریں گے. بچوں کو کسی نے پریکٹس کرائی بولنے کی؟ دن بھر بولتے ہیں ہم، زندگی بھر بولتے ہیں، ذرا سا احساس نہیں. 2-4 لفظ بول سکے والد صاحب، پھر زندگی میں نہیں بولے. 35,000 روپے صرف وہ ایک ربڑ کا ٹکڑا. کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی. ایک ایک نعمت کے بارے میں کہا اللہ قوت گویائی آپ نے دی، بینائی آپ نے دی، سنوائی آپ نے دی، دیکھنے کی، بولنے کی، سننے کی، سونگنے کی ہر قوت آپ نے دی. اللہ موت تک ان قوتوں کو باقی رکھ. کون سکھاتا ہے ایسی دعائیں؟ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام. اللہ برس سے، پاگل پن سے، جذام سے، کوڑ سے، اور جتنی قیامت تک کی بری سے بری بیماریاں ہوتی ہے اللہ ان سب سے بچا. خود کا تو نام لیا، اور بہت سی وہ جو قیامت تک نئی آئیں گے، اس کے نئے نئے نام دیے جائیں گے، سب کا احاطہ کر دیا. وَمِن سَيِّئِ الْأَسْقَامِ، ہر طرح کی بری بیماریوں سے اللہ بچا لے. کون سکھاتا ہے؟ یہ دعائیں بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. دنیا میں بندے کو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ اپنا تعلق اللہ سے ہر لمحہ جوڑے رکھے، ہر لمحہ جوڑے رکھے. کوئی ایک لمحہ ایسا نہ ہو کہ اس کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جائے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے. عبادت کیا؟ یہی تو عبادت ہے. اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو دھیان میں رکھے، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھے، اللہ کی نعمتوں کا ہمیشہ استحضار رہے. اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کو سکون عطا کرتی ہے، اطمینان عطا کرتی ہے. تمام پریشانیوں سے، مصیبتوں سے چھٹکارا دلانے والی کوئی چیز ہے تو وہ یہ اللہ کا ذکر. ایک بزرگ جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان ہے. انسان کیا ہے؟ گوشت کا لوتھڑا ہے. نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ دیکھنے کو آنکھیں ہیں، نہ کان ہے، بس پڑا ہوا ہے. انسان کے نام پر پڑا ہوا ہے، بس زبان چل رہی ہے آہستہ سے. تو انہوں نے کان قریب لے جا کر سنا کہ بھئی کہہ کیا رہا ہے. تو سنا الحمدللہ 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 الحمدللہ. تعجب سے پوچھا، اے اللہ کے بندے،
اللہ کی تعریف تو اس کی نعمتوں پر ہوتی ہے. بظاہر تیرے پاس وہ کون سی نعمت ہے جس پر تو اللہ کی تعریف کر رہا ہے؟ نہ تیرے ہاتھ ہیں، نہ تیرے پیر ہیں، نہ تیری آنکھیں ہیں، کچھ نہیں ہے. جسم کا ایک لوتھڑا بنا ہوا پڑا ہوا ہے، تو اللہ کا شکر کس پر ادا کر رہا ہے؟ اللہ کی تعریف کس پر ادا کر رہا ہے؟ عجیب جملہ لکھا ہے کتابوں میں. اس نے کہا میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں بمصیبتیں گرفتارم نہ بمعصیتیں، بمصیبتیں گرفتارم نہ بمعصیتیں، میں مصیبتوں میں تو مبتلا ہوں، اللہ کا شکر ہے گناہوں سے تو بچا ہوا ہوں. وہ ہاتھ کس کام کے جو اللہ کی نافرمانی میں ملوث، وہ پیر کس کام کے جو اللہ کی نافرمانی میں تھے، وہ زبان کس کام کی جس سے اللہ کے ناراضگی کے الفاظ نکلے، وہ آنکھ کان زبان اور وہ قوتیں کس کام کی جو اللہ کی نافرمانی میں صرف. جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے، جب اللہ کی قدرت کو انسان پہچانتا ہے، جب اللہ کی بڑائی کا احساس انسان کے دل میں اترتا ہے، دل و دماغ میں رگ و ریشے میں اترتا ہے، تو پھر ہر حال میں اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے. ذکر اسی بات کا احساس ہے. آخر میں ایک بات کہہ کر بات ختم کروں گا. بات بولی جائے تو بہت جتنا بولا جائے کم ہے. وہ واقعہ یاد کیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے. تصور کیجیے کبھی طائف گئے دین کی دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو ان کی فائدے کی چیزیں دنیا اور آخرت میں بتانے کے لیے. کیا کیا لوگوں نے؟ کھڑا کھڑا جواب دے دیا، دھتکار دیا. اتنے پر بس نہیں کیا، اوباش لڑکوں کو لگا دیا، پتھر مارے اللہ کے نبی کو. کبھی اس واقعے کو سنتے ہیں تصور کیجئے کہ میں کھڑا ہوں، میں لوگوں کو نفع کی بات بتا رہا ہوں اور وہ مجھے پتھر مار رہے ہیں، اور اتنے مارے کہ جسم سے خون بہ کر جوتوں میں جم گیا، نکالنا مشکل ہو گیا. آپ کے غلام نے کندھوں پر ڈال کر آپ کو لے گئے ایک باغ میں. اس حالت میں اللہ کے نبی کی زبان سے کیا نکلا؟ کیا نکلا؟ اللہ آپ مجھے کس کے حوالے کرتے؟ نافرمان کے، آپ کے دشمن کے، جو آپ کی بات نہیں مانتا. اللہ کے نبی نے اللہ سے شکوہ کیا. اس کے بعد کیا کہا؟ یہ سب اپنی جگہ ہے، اللہ آپ ناراض نہیں ہے تو یہ ساری حالتیں ہیں. اللہ آپ راضی ہے تو یہ ساری تکلیفیں حل کی ہے. اللہ کے نبی سے زیادہ اللہ کی معرفت کس کو ہوگی؟ یہ ذکر ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے. عام طور پر بزرگان دین اللہ علیہ علماء بھئی آدمی کو ذکر کرنا چاہیے. ذکر کیا ہے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. جیسے میں نے مختلف اس کے علاوہ بھی بعض چیزیں ہیں، کبھی موقع ملے گا تو بتاؤں گا کہ صبح شام کی دعائیں ہیں. صبح شام تو اس کی عادت ڈالنے کے لیے صبح شام ہلکے پھلکے کچھ ذکر بتاتے. وہ کیا ہے؟ سورہ کلمہ ہے جس میں ساری چیزیں جواب ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. 4 قسمیں ذکر کس میں آگئی؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ. جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا تو کیا سمجھتے ہیں؟ شیطان بھگانے کی دعا نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ آپ کسی کو دیکھ کر پڑھتے لا حول ولا قوت، اے شیطان دکھ لو کیا بات ہوتی ہے؟ بولتے نہیں بولتے؟ کسی کو دیکھ کر آپ کیا کہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ تو ناراض ہو جائے گا. مجھے دیکھو کہ لا حول پڑھ رہا کیا شیطان دکھ لو تو یہ شیطان بھگانے کی دعا تھوڑی ہے. کیا معنی ہے اس کے؟ کوئی نیکی کرنے کی طاقت
گناہ سے بچنے کی قوت اللہ کے بغیر نہیں. آدمی نیکی کرے یہ اللہ کا کرم, کوئی گناہ سے بچ جاتا ہے تو یہ اللہ کی توفیق ہے. اتنا بڑا ذکر ہے. درود شریف اللہ کے نبی سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ, استغفار اپنے گناہوں کی معافی. اللہ والے کچھ اذکار بتاتے ہیں کہ بھئی آدمی کلمہ طیبہ کا ورد کرے. کیسے کرے بھئی؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ نہیں, لا الہ بولے تو اس بات کا تصور کرے چہرے کو جھکا کر مکمل طور پر کہ میرا دل اللہ کے ما سوا سب سے پاک ہو رہا ہے. لا الہ, اللہ کے علاوہ سب کی بڑائی کی نفی کرے, کوئی نہیں الا اللہ, سوائے خدا کی. جب الا اللہ کہے تو یہ تصور کرے کہ آسمان سے ایک نور نکل کر میرے دل میں سما رہا ہے, میرا دل روشن ہو رہا ہے, میری دل کی دنیا صاف ہو رہی ہے, گناہوں کی گندگی اس سے نکل رہی. بیٹھ کر صبح میں 100, شام میں 100 مرتبہ اس استحضار کے ساتھ کرے گا, دل پاک و صاف ہوگا, اللہ کی محبت جمے گی, اللہ کے علاوہ ہر چیز کی بڑائی نکلے. لفظ اللہ کا تکرار کرے. اللہ کس اعتبار سے؟ گردن جھکا کر بیٹھے اور یہ تصور, پوری اللہ کی نعمتوں کا تصور کرے کہ اللہ کی یہ نعمتیں, ہر طرح کی نعمتیں مجھے حاصل ہو رہی ہے, اور اس نعمت کے شکر پر میرے جسم کا رواں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے, اور میرے جسم کے روئے سے اللہ کی تعریف نکل رہی ہے, اور اللہ کا ذکر نکل رہا ہے. اللہ اللہ اللہ, یہ ذکر کرے, استغفار کرے, اپنے گناہوں کا استحضار کر کے معافی مانگے, شرمندگی کا اظہار کرے, درود شریف پڑھے اس تصور کے ساتھ گویا کہ میں روضہ اقدس پر بیٹھا ہوا, میرے سامنے اللہ کے نبی کا روضہ ہے, اور روضے کے سامنے بیٹھ کر میں اللہ کے نبی کی احسانات کا تصور کر رہا ہوں. اس تصور پر, اس کے شکر پر اللہ کے نبی کے لیے درود نکل رہا ہے. میں آپ کے روضے پر بیٹھ کر درود پڑھ رہا ہوں. یہ صبح شام ذکر کرے تو پھر انسان کا تعلق اللہ سے جڑے گا. پھر جو زندگی ہوگی وہ ساری کائنات سے بڑھ کر ہوگی, اس کا لطف بیان سے باہر ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سن لو دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے تو وہ صرف اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے. اللہ ہمیں اپنے ذکر کی حقیقت سمجھا دے, اور صبح شام اپنے دل میں اللہ کو بسانے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں کو اللہ اپنی محبت سے منور کر دے, اور اللہ کے علاوہ ما سوا سے ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.